حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزرے تو اس گھر میں شادی ہو رہی تھی اور جناب بڑا خوشیوں کا سماں تھا اور بڑے ڈھول باجے اور جناب کھانے اور طعام کی مجلسیں سجی ہوئی تھی اور بڑا جناب شور و غل تھا اور خوشیاں جناب وہاں پہ چمک رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ آج اس گھر کے اندر خوشیاں ہو رہی ہیں، کل اس گھر کے اندر سوگ ہوگا، غم ہوگا، ہر آنکھ اشکبار ہوگی، پیٹ رہے ہوں گے لوگ، چلا رہے ہوں گے، کوئی خوش نظر نہیں آئے گا، صرف ایک رات کا فاصلہ ہے، جیسے ہی وہ رات گزرے گی اس گھر کے اوپر غم کے اور پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ خیر آپ یہ ماجرا دیکھ کے گزر گئے، یہ جملہ جو ارشاد فرمایا آپ بتانے کے بعد لوگوں کو وہاں سے گزر گئے۔ جب دوسرا دن آیا تو جیسے آپ نے فرمایا تھا ایسا کچھ بھی نہ ہوا، جیسے پہلے شادی تھی ویسے ہی اس وقت بھی شادی تھی، جیسے پہلے خوشیوں کا سماں تھا، تانتا بندہ ہوا تھا، ویسے ہی جناب بعد میں بھی وہی صورتحال تھی، کوئی غم نہیں ہوا، کوئی صفے غم نہیں بچھی، کوئی رو نہیں رہا، کوئی چلا نہیں رہا، سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ جناب چلتے چلتے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آ کر کہا کہ حضرت یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی زبان سے جھوٹ تو نہیں نکل سکتا، لیکن اس کے باوجود آپ نے جیسا فرمایا تھا ہونا تو ویسے ہی چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، جیسے پہلے دن شادی تھی آج بھی شادی ہے، پہلے خوشی تھی آج بھی خوشی ہے، آپ کے حکم کے مطابق کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو میرے ساتھ۔ وہ لوگ چلے، آپ جب اس گھر میں پہنچے تو پوچھا کہ بتاؤ یہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ لوگوں نے کہا جی بچی کی شادی ہے، دلہن ہم نے ودا کرنی ہے، بچی کے سر کے اوپر والدین کا سایہ دیتے ہوئے ہم نے اس کو اس گھر میں اس کے اصلی گھر کے اندر رخصت کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ وہ بچی کہاں پہ ہے؟ گئے بچی کے کمرے کے اندر گئے، بچی اپنے بستر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، بالکل تیار ہے، عروسی لباس اس نے پہنا ہوا ہے اور زیور سے آراستہ و پیراستہ تیار ہو کے بیٹھی ہے رخصتی کے لیے۔ آپ فوراً پہنچے، آپ نے جا کے اس بچی سے کہا کہ بیٹا ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاؤ۔ وہ بچی اپنے بستر سے اٹھتی ہے، آپ اس کا بستر اٹھاتے ہیں تو نیچے ایک انتہائی زہر آلود سانپ جو ہے اس کے بستر کے نیچے مردہ حالت میں پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ مرا ہوا ہے۔ آپ نے اس سانپ کو اٹھایا، اس کو وہاں سے سائڈ پہ کیا، آپ نے فرمایا بیٹا مجھے بتاؤ آج تم نے کون سا کام کیا ہے؟ کون سا ایسا کام تم نے کیا ہے کہ تمہارے سر کے اوپر اجل کھڑی تھی لیکن تمہارے اس عمل صالح کی وجہ سے اللہ نے اس موت کو تم سے رفع کر دیا ہے، تمہاری جان بخش دی ہے، تمہاری زندگی کے اندر برکت پیدا ہو چکی ہے، بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کوئی ایسا کام جو تم نے کیا ہو؟ اس نے کہا مجھے ایک کام صرف یاد ہے جو میں نے آج صبح صبح کیا تھا۔ پوچھا کیا کام ہے؟ اس نے کہا ایک فقیر میرے گھر پہ آیا تھا، دروازے پہ آ کر اس نے دستک دی تھی، اس نے کہا تھا میں بڑے دنوں کا بھوکا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا، میرا پیٹ خالی ہے، میری کمر جو ہے وہ اکڑ چکی ہے، پیٹ جو ہے وہ میری کمر کے ساتھ جا کے لگ گیا ہے، میں پریشانی کے عالم میں ہوں، مجھے کھانا چاہیے، مجھے کوئی کھانا کھلا دے۔ وہ کہتی ہے کہ حضرت میں نے اپنے کچن سے تازہ کھانا جو ہے وہ تیار کیا، میں نے اس کھانے کو ایک بیگ کے اندر پیک کیا جو اس نوعیت کے حساب سے تھا، میں نے وہ کھانا جا کے اس فقیر کو دے دیا، اس فقیر کو جب میں نے کھانا دیا اس نے مجھے دعائیں دی، میں نے اس کے اوپر خرچ کیا، بس مجھے یہ عمل یاد ہے، میں نے یہی کام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا پیاری بیٹی، اے پیاری بیٹی جو تو نے یہ کام کیا ہے، تمہاری موت تمہارے سر پہ آ کے کھڑی ہو چکی تھی، تو نے چونکہ اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کیا ہے اور ایک غریب کی مدد کی ہے، تم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے تمہاری موت کو ہٹا کے تمہاری زندگی کے اندر برکت پیدا فرما دی ہے۔